السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عبید الرحمن ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ اسلامیات ناظمی کا جو کورس ہے اس سیمسٹر میں وہ پڑھاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ آ چکی ہوگی۔ تو اسلامیات لازمی کا جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ اس یونیورسٹی کی اپنی ہے، جیسے دیگر جامعات کی ہوتی ہے۔ تو اس لازمی کورس آؤٹ لائن کو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ تو ابتدائی طور پر میں آپ کو اس کا تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں۔ چند احادیث ہیں ابتداءً جو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد عقائد اور عبادات اور اخلاقیات اور اس نے معاشرت اور مختلف مرکزی مضامین کے حوالے سے کچھ آیات قرآنیہ اور اس کے بعد پھر کچھ احادیث جو ہیں الگ سے اسی مضمون سے متعلق وہ ہم پڑھیں گے۔ اور مجوزہ کتب جو ہیں وہ اس کے جو آپ کو کورس آؤٹ لائن اپلوڈ کی گئی ہے ویب سائٹ پہ، اس کے آخر میں آپ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ پہلی کلاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ جو پہلی دو کتابیں ہیں مجوزہ کتب میں سے، جو پہلی دو کتابیں ہیں دینیات سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اور محمد عربی یہ محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب، یہ دونوں کتابیں آسانی سے دستیاب ہیں، ایزی اویلیبل ہیں، سافٹ میں بھی ہیں اور ہارڈ کاپیز بھی اس کی مل جاتی ہیں سہولت کے ساتھ۔ تو آپ ان دونوں کو لے لیں اور ابھی سے ان کی جو ہے وہ ریڈنگ شروع کر دیں، اور آپ ریڈنگ کرتے رہیں گے تو ان دونوں ہی کتابوں میں سے جو ہیں اسائنمنٹ جو ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ کلاسز میں بتاتا رہوں گا، تو آپ نے انہی سے تیار کرنی ہوں گی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ان دونوں کتابوں کو آپ لے لیں اور ان کی جو ہے وہ ریڈنگ شروع کر دیں۔ ابتداءً جو ہے ہم کچھ احادیث جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں ابتداء میں 6 منتخب احادیث جو ہیں وہ لی گئی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلی حدیث مبارکہ، یہ نیت کی اہمیت سے متعلق ہے۔ چونکہ یہ ہمارا پہلا سبق ہے تو پہلا سبق جو ہے اس میں نیت کا درست کر لینا دینی اعتبار سے اس کی اہمیت مسلمہ ہے، اور آپ سب اس سے آگاہ ہیں کہ ابتداءً جو ہے وہ نیت کو درست کر لینا چاہیے تاکہ بعد کی ساری جو محنت ہے وہ کارگر رہے۔ تو یہ پہلی حدیث مبارکہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ حدیث کے حوالے سے بنیادی باتیں چند ایک جو ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث جو ہے اس سے مراد کیا ہے، ہم کس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہ بھی حدیث کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں جن کو سنت بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ کتب حدیث میں بہت سی ایسی حدیثیں آپ کو ملتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بیان ہیں، آپ کا ارشاد مبارک کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی حدیث کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی اہم تیسری قسم جو ہے حدیث کی، وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ تقریر کے لفظ سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ کوئی بیان ہے، وہ خطاب ہے۔ یہ بیان اور خطاب نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ لیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس عمل سے منع نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ آپ نبی اور رسول ہیں، اگر وہ کام منع ہوتا تو آپ منع فرما رہے تھے۔ تو آپ کا منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کام کو مقرر فرما دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ اب یہ جائز ہے، اس کا لیگل جو اس کی لیگل سٹیٹس ہے وہ مسلمہ ہے اور معتبر ہے شریعت کی نگاہ میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اہم خصوصیت اور منصب جو ہے اور شان جو ہے، جس کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا نبی اور رسول ہونا ہی ہے۔ اور نبی اور رسول جو ہوتا ہے
وہ مطاع ہوتا ہے، یعنی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہم نے کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کرنا یہ سب سے اہم ہے، اور نبی اور رسول تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ باتیں تسلیم کی جائیں۔ سادہ الفاظ میں قرآن کریم جو ہے اس کو پوری کی پوری طرح تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال، مختصر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے انسانیت کو، اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو ہر وہ شخص اس کا دعویٰ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے جب تک وہ نبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احادیث طیبہ جو ہیں ان کی شرعی اور دینی اور آئینی حیثیت یہی ہے کہ ان کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو تسلیم کرنے پر اکتفا کرنے والا حقیقت میں قرآن کریم ہی کا انکار کر رہا ہے، کہ وہ قرآن کریم میں خود جا بجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کا کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں یہ رسول دیتا ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے یہ رسول تم کو منع کرتا ہے اس سے بعد آ جاؤ۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا 30 پارے اور 30 پاروں کے علاوہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں اور عملی تواتر سے اس امت کے اندر منتقل ہوئے ہیں، ان سب کا ماننا ضروری ہے، بجز اس کے ماننے ہر شخص کا یہ دعویٰ کہ میں قرآن کو تسلیم کرتا ہوں باطل ہے۔ المختصر قرآن احادیث طیبہ جو ہیں ان کا ماننا ایک فرد کے مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم آج اس سبق کو شروع کر رہے ہیں، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کے لیے ضروری ہے، لازمی مضمون کے طور پر اس کو پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایک تو غرض یہ ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ اس کا پورے کرنے کا انحصار اس مضمون کے پڑھنے پر، ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اخروی جو زندگی ہے، جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے، آئندہ کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی کا انحصار جو ہے وہ بھی دین اسلام پر عمل کرنے پر میں ہے، اور دین اسلام پر عمل کرنا جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک دین اسلام سے آگاہی حاصل نہ کر لی جائے۔ تو اسلام سے آگاہی حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد میں سب سے بڑا غرض جو شاید کسی اور مضمون کے ساتھ نہ ہو وہ یہ ہے کہ نا ختم ہونے والی زندگی، آئندہ کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت جسے کہتے ہیں، اس کی کامیابی کا انحصار چونکہ دین اسلام پر عمل پر منحصر ہے، اور عمل جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کو سیکھا نہ جائے، معلوم نہ کر لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ تمام اغراض ایک اچھا انسان بننے کے، ایک ایسا مطلوبہ انسان بننے کے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی خواہش ہے کہ دنیا میں میرا پیدا کردہ انسان یوں رہے، تو یہ تو نتائج دنیا میں حاصل ہونے والے ہیں اس مضمون سے، اور اس کے بعد اگلے جہاں کے اندر جو کامیابی ہے اس کا بھی جو ہے سارے کا سارا انحصار دین اسلام جو ہے اس کی معلومات اور معلومات کے بعد پھر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو اس مضمون کی انفرادیت امید ہے کہ ایک دو جملوں سے جو میں نے گزارش کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مضمون اب آپ کے بقیہ مضامین سے منفرد اور جدا ہے۔ بقیہ مضامین سے اس طرح منفرد اور جدا ہے کہ بقیہ جتنے بھی مضامین ہیں ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ ایک مخصوص وقت کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں۔ موت آ جائے گی بالآخر، اس کے بعد وہ بینیفٹ جو ہیں آپ کی وجود اور آپ کی شخصیت کو نہیں ملنے والے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جو بھی ہم صلاحیت حاصل کرتے ہیں اس صلاحیت کو اگر درست طریقے سے استعمال کیا جائے، جائز طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ بھی عبارت بن جائے گا، تو یہ بات درست ہے کہ جو بھی انسان کے اندر ملکہ صلاحیت ہو، استعداد ہو، اگر اس کو جائز طریقے سے اور درست طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتے ہیں۔
تو جب اس کا بھی اجر ہے اور وہ بھی عبادت ہے، تو کمپیوٹر میں مہارت حاصل کی ہو، یہ جتنی بھی ڈگریاں آپ کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اس میں مہارت جو ہے وہ کیسے آخرت میں کام نہیں آئے گی؟ ایک مسلم کے لیے حلال طریقے سے جو روزی کمائے گا وہ اس کی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ اس بات میں سمجھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت میں کامیابی کا ان دنیاوی استعداد و اس انسانی استعداد و صلاحیت کا تب ہے جب وہ جائز طریقے سے کی جائے، اور جائز کیا ہے کیا ناجائز ہے، کون سا طریقہ درست ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا اور کون سا غلط ہے، یہی تو اسلامیات کا اور دینیات کا موضوع ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اسلام کا فہم حاصل کرنا اور شعور اور آگاہی حاصل کرنا، اس پر المختصر انحصار ہے انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی کا اور انسان کی حقیقی کامیابی کا۔ کامیابی کے وہ تمام تصورات جو دنیا میں رائج ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے دنیا بھاگی پھر رہی ہے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور درست تصور وہ ہے جو قرآن کریم عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی ہے شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو یہ جو اغراض و مقاصد ہیں اور نتائج ہیں، یہ انشاءاللہ جب ہم احادیث طیبہ اور آیات مبارکہ پڑھیں گے تب بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم جو ہیں اس کو پہلی حدیث مبارکہ کو برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ احادیث طیبہ ہوں یا آیات مبارکہ ہوں، ان کا کہ جو الفاظ ہیں، الفاظ کے قریب جو معانی ہیں نا، وہ مطلوب ہوں گے آپ سے پیپرز میں۔ پیپر کے اندر آپ سے مطلوب کیا ہوگا کہ آپ درست ترجمہ کریں۔ تو میں آپ کو اس کا درست ترجمہ بتا دیتا ہوں، اور اس کی درست تعبیر و تشریح جو ہے وہ آپ سے مطلوب ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ہم مختصراً کرتے رہیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ کو دیکھیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحاح ستہ کی یہ پہلی دو کتابیں ہیں۔ صحاح ستہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا انٹر کے اندر، تو صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے پہلی 2 کتابوں کے اندر، اور یہ بھی بات یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ صحاح ستہ کی یہ جو پہلی 2 کتابوں میں کوئی حدیث ہو، یعنی ایسی حدیث جو دونوں کتابوں میں ہو، اس کو اصطلاحاً یعنی علم حدیث کی ٹرمنالوجی میں اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ تو پہلی حدیث جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے متفق علیہ حدیث، یعنی اس کے درج کرنے پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ نیت کی اہمیت، پہلی حدیث آپ کے سامنے وہ نوٹس ہوں گے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 3 چیزیں ابھی آپ نے دیکھا ہو آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک حضرت عمر بن خطاب کا نامی اس میں گرامی آیا ہے، ایک ان کی کنیت آئی ہے، ایک ان کا لقب آیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی شخص کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ ان جو ہے اس کا مطلب ہے سے، فرام، یعنی یہ کس کی طرف سے بیان کردہ بات ہے جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ جو یہاں تک کا جو حصہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے کا جو حصہ کتب حدیث میں مذکور ہوتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ کہ اس کی بنیاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی کو آپ دلیل دیں۔ آپ کو کیسے معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو بتایا، انہوں نے جن کو بتایا، تو کچھ چلتے چلتے امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ ان دونوں تک یہ سند چلتی ہے۔ تو پھر جو بھی امام حدیث کی کتاب میں حدیث درج کرنے لگتا ہے تو وہ یہیں سے شروع کرتا ہے کہ مجھے فلاں میرے ٹیچر نے، استاد نے بتایا، اس نے انہوں نے سنا، ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے سنا تھا، اور انہوں نے صحابی رسول سے سنا تھا کہ رسول اللہ صاحب۔ اب یہ سند میں جتنے بھی افراد آئیں گے، ان کا آپس میں رابطہ ہونا، ان سب کا نیک ہونا، دین کے معاملے میں بالحاظ ہونا، یہ ضروری ہے سند کے درست ہونے میں۔ تو بخاری اور مسلم میں آ جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ درست ترین ہے۔ متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے وہ بہت ہی سند کے اعتبار سے مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ سند کا حصہ تھا۔ قال اس نے کہا، لفظی ترجمہ تو ہے لیکن عبارت کے اندر اس کا کہ وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمیعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا،
یہ ارشاد فرماتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، کیا؟ انما الاعمال بالنیات، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی۔ اس کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر یہ دوبارہ سے یا سبارہ آپ کے نصاب میں شامل کی جا رہی ہے کہ بے شک اعمال کا یا عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیتوں کا درست ہونا اس پر انحصار ہے کہ عمل آپ کا کیسا ہے۔ نیت بری ہے تو وہ عمل بظاہر بھلا بھی کیوں نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل بھلا اور مقبول اور اچھا نہیں ہوگا۔ اور جب نیت آپ کی درست ہوگی، اچھی ہوگی، تب وہ عمل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں عمل خیر جو ہے وہ مقبول ہوگا اور تسلیم کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اسی اصول کو کھولا جا رہا ہے، کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر فرد کے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر فرد کے لیے وہی ہے مَا نَوَىٰ، جس کی اس نے نیت کی۔ بے شک ہر فرد کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کان، یعنی بندے کو وہی ملے گا، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بھلی نیت کرے گا تو بھلائی ملے گی، بری نیت ہوگی تو اس کا برا جو ہے سزا اور عقاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فمن کانت ہجرتہ، یہ الفاظ نا آپ دیکھتے رہیں اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ نوٹ کرتے رہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کسی کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کی نیت کی، یعنی اس کے پیش نظر یہی تھا اپنے گھر بار کو چھوڑنے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو، تو اس بندے کی ہجرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کی طرف ہجرت کرنا ہی شمار ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیت خالص ہے، اچھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہ رہا ہے اور اس لیے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو شمار اس کا کسی اور غرض کے لیے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہی شمار ہوگا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس کی ہجرت ہوگی دنیا کے لیے، یعنی وہ گھر بار چھوڑ رہا ہے لیکن چھوڑنے سے پیش نظر دنیا ہے، کوئی دنیا کی منفعت ہے، دنیا کا کوئی فائدہ ہے، یصیبھا، جس کو وہ پائے، یعنی دنیا کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، یصیبھا، جس کو وہ پالے، او امراتی ینکحھا، یا کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر حلال طریقے سے دنیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے گھر کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ حرام تو نہیں ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح کسی عورت سے نکاح جو ہے یہ بھی جائز کام ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ تو اب یہ اغراض ایسی ہیں جو انسان کو مطلوب ہیں، ان کے لیے اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جو غرض ہوگی ہجرت کرتے وقت، گھر کو چھوڑتے وقت، ہجرت جو ہے اس کے ذریعے سے نا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انما الاعمال بالنیات میں جو اصول بیان فرمایا اس کی وضاحت کی ایک مثال کے ذریعے سے۔ یعنی مثال کیا تھی؟ وہ مثال ہجرت کی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے گھر بار کو، اصطلاح سیرت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی گھر بار اپنا چھوڑ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یا اپنے دین کو بچانے کے لیے، تو اس تناظر میں کہا جا رہا ہے اس مثال کو دے کر کہ جس غرض سے انسان جو کام کرتا ہے بارگاہ الہی میں وہی پالے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، کوئی دنیاوی غرض ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیاوی اغراض میں شمار کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ بظاہر کو بھلا کام کر رہا ہے اور غرض جو ہے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو اپنی رضا کا کام سمجھ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو ہے نیت کا درست ہونا، اسی لیے یہاں حدیث ختم ہوئی ہے۔ ہمارے لیے ضروری کیا ہے، ریلیونسی کیا ہے اس حدیث مبارکہ کی کہ ہم یہ جو کام شروع کر رہے ہیں، مثلا یہ جو آپ نے ڈگری کا پروگرام شروع کیا ہے پورے کا پورا، بالخصوص آپ نے یہ جو اسلامیات کا کورس پڑھنے کا کام شروع کیا ہے، اس میں صرف یہ غرض ہونا کہ میں پیپر میں پاس ہو جاؤں، وہ جو مجھ پر رسماً ضروری قرار دیا گیا ہے اس پیپر میں پاس ہونا وہی میرے پیش نظر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ پالیں گے۔ لیکن پہلے دن ہی اگر ہماری نیت یہ درست ہو جائے ہماری پڑھنے پڑھانے سے کہ ہم یہ جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے آن لائن
یا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا یا تو جلد اپنی کلاس کے اندر، تو اس کی اصل غرض تو یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ سنور جائے اور ہم اس جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ اپنی غرض ابھی سے ہم سب بنا لیں۔ باقی جو دیگر اغراض ہیں وہ بھی اگر ضمناً پوری ہوتی رہیں، ہم پاس بھی ہو جائیں، ڈگری بھی مل جائے اور اس کے دنیاوی منفعتیں بھی جو ہیں وہ جائز طریقے سے مل جائیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نیت کا درست کر لینا جو ہے وہ ابتداءً بہت ضروری ہے، تاکہ بعد کی ساری جو محنت ہے اس کے فوائد جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ آگے لکھا ہوا ہے رواہ البخاری و مسلم، اس کا ترجمہ ہے کہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں دیگر احادیث مبارکہ کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کا مختصراً مفہوم درست جو ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور جو دو کتابیں میں نے ابتداً آپ کو بتائی تھیں وہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ پہلی فرصت میں آپ لے لیں اور ان کو پڑھنا شروع کریں۔ انہی دونوں کتابوں میں سے اکثر و بیشتر جو اسائنمنٹس کا ہمارا حصہ ہے وہ شامل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔